बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रान इकरामी अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सल्जूकियों के दौर कहाँ से शुरू हुआ और मलक अलप अरसलान उनके वसाल तक। आज हम उससे आगे बात करेंगे कि जब मलक अलप अरसलान का वसाल हुआ तो उसके बाद जब उनके बेटे मलिक शाह जो हैं वो तख्त नशीन हुए, तो उसके बाद का वाक़या आज शुरू करते हैं। अलप अरसलान के वसाल के बाद इसका बेटा मलिक शाह तख्त नशीन हुआ। आपके चचा कावर बिन जफरी जो करमान के सल्जूकियों का हाकिम था, आपकी तख्त नशीनी को कबूल करने से इनकार किया और ख़ुद तख्त नशीन होना चाहा। हमदान के करीब दोनों चचा भतीजा में खून रेज़ मार्का हुआ। कौरत को शिकस्त हुई और वह मैदान जंग में काम आया। करमान के इलाका पर कब्ज़ा करके मलिक शाह ने 465 हिजरी या 1073 ईस्वी में सुल्तान शाह बिन अलप अरसलान को इस इलाके पर हाकिम मुकर्रर कर दिया। सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के दौर में सल्जूकी सल्तनत को बड़ी वसअत हासिल हुई। मशरक़ में इस सल्तनत की सरहदें अफ़गानिस्तान तक, मगरब में एशिया कुचक तक और जनूब में बिलाद शाम तक वसी हो गईं। सल्जूकी सल्तनत का ये हदूद अरबा फ़तह दमिश्क के बाद का है। दमिश्क 468 हिजरी 1075 ईस्वी में सल्जूकी सिपह सलार के हाथों फतह हुआ और यहाँ अब्बासी खलीफा के नाम का खुतबा जारी हुआ। मलिक शाह ने शाम के मकबूदात अपने भाई ताजुद्दौला ततमिश के हवाले कर दिए ताकि फतूहात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। ये वाक़या 470 हिजरी बमुताबिक 1077 ईस्वी का है। ताजुद्दौला ही के हाथों शाम की सल्जूकी सल्तनत की बुनियाद पड़ी। इस तरह मलिक शाह ने अपने एक करीबी रिश्तेदार सलमान बिन कतलमश बिन इसराइल को एशिया कोचक का वली मुकर्रर किया। सुल्तान मलिक शाह दरअसल जहाद के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते थे। एशिया कोचक के इलाके में पहले रोमियों का कब्ज़ा था। 470 हिजरी 1077 ईस्वी में सलमान इन इलाकों का वली मुकर्रर हुआ और इसी के हाथों सल्तनत सलाजका रूम की बुनियाद पड़ी। आखिर ज़िक्र सुल्तान सल्तनत 224 साल तक कायम रही और अबू अल-फवारिस कतलमश बिन इसराइल की नस्ल से 14 फरमारवाओं ने इस पर हुकूमत की। इनमें सबसे पहला हुक्मरान सलमान बिन कतलमश है, जिसे इस सल्तनत का बानी कहा जाता है। सुल्तान सुलेमान ने 477 हिजरी 1084 ईस्वी को अंताकिया फ़तह किया। 480 हिजरी 1087 ईस्वी में इसके बेटे दाऊद ने कोनिया फ़तह किया और इसे अपना पाया तख्त बनाया। कोनिया एशिया कोचक का खूबसूरत तरीन और अमीर तरीन शहर था। सल्जूकियों ने इस शहर को बैज़ंतीनी मसीही शहर से सल्जूकी इस्लामी शहर बना दिया। 700 हिजरी 1300 ईस्वी में यह सल्तनत मंगोलियों के हाथों फतह हुई और बाद में दौलत उस्मानिया के कलमरों में शामिल हो गई। सलाजका रूम एशिया कोचक को तुर्की और सुन्नी स्टेट बनाने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। इन इलाकों में इस्लाम की अशात इन्हीं के हाथों मुमकिन हुई। उन्होंने अजनबियत की इस दीवार को गिरा कर पैबंद खाक कर दिया जो यूरोप में इस्लाम की अशात और तरवीज में रुकावट बनी हुई थी। मलिक शाह के दौरे हुकूमत में अगरचा इस सल्तनत को कोई काफ़ी तक़वियत हासिल हुई, लेकिन इसके बावजूद सल्जूकी सिपह सलार मिस्र के इलाकों को और शाम के इलाकों को मुत्तहिद करने में नाकाम रहे। हालांकि वो इससे पहले मिस्र के अंदर उबैदी यानी फ़ातिमी सल्तनत को अमलन चैलेंज दे चुके थे। जब शाम के सिपह सलार जो सल्जूकी सिपह सलार थे, उन्होंने मिस्र पे हमला किया तो बड़े मिस्री लश्कर जिसकी क़यादत बदर अल जमाली कर रहा था, पहले इसे अरबों के एक छोटे से लश्कर ने शिकस्त से दो चार कर दिया। ये वाक़या रजब 469 हिजरी 1076 ईस्वी का है। असल की इस शिकस्त के नतीजे में सल्जूकी सल्तनत पहले से कहीं ज़्यादा अफ्तराक और इंतशार का शिकार हो गई। सियासी इख्तलाफात सामने आए, खून रेज़ तसादम हुए और बिलाखिर
571 हिजरी 1078 ईस्वी के एक तसादम में असद को कत्ल कर दिया गया। इस तरह मलक शाह अब्बासी खिलाफत को अपनी ख़ानदानी सल्जूकी सल्तनत में तब्दील करने में नाकाम हुआ, जबकि वो 480 हिजरी 1087 ईस्वी में अपनी बेटी अब्बासी खलीफा मुक्तदी बामरुल्लाह के निकाह में दे चुका था। इस खातून से अब्बासी ख़ानदान का बेटा भी हुआ। मलक शाह अपनी दूसरी बेटी अब्बासी खलीफा अल मुस्तज़िर बिल्ला के निकाह में दी, लेकिन खिलाफत अपने नवासे के कब्ज़े में ना दे सका। सुल्तान मलक शाह फौत हुआ और इसकी वफ़ात के साथ ही क़ुव्वत व ताकत और मुजद्दिद बुज़ुर्गी का वो दौर ख़त्म हो गया जो 3 सल्जूकी बादशाहों तुगरल बेग, अलप अरसलान और मलक शाह से चला आ रहा था, और जंगो जदल और ज़वाल व इन्हतात का दौर शुरू हो गया। अलप अरसलान और मलक शाह के दौर में एक और शख्सियत जो बहुत नुमायाँ हुई निज़ामुल मलक तूसी की शख्सियत है, जो वज़ारत के ओहदे पर फायज़ रहे हैं। इस अज़ीम अल मुरतबत शख्सियत की सीरत व किरदार का मुतालिया बहुत ज़रूरी है, जिसकी हिकमत व दानाई की बदौलत सल्जूकी सल्तनत को इस्तेहकाम नसीब हुआ। इमाम ज़हबी इनके बारे में फरमाते हैं कि वज़ीर कबीर निज़ामुल मलक क़वामुद्दीन अबू अली हसन बिन अली बिन इसहाक़ तूसी बड़े ज़ेरिक मामला फ़हम, बेदार मग़ज़, सादतमंद, दीनदार और बावकार इंसान थे। इनकी मजलिस उलमा फ़ुक़हा से हमेशा सजी रहती थी। निज़ामुल मलक ने बगदाद में एक बहुत बड़ी दरसगाह कायम की। इसी तरह की एक और दरसगाह निशापुर और एक तोस में कायम की। वो बड़ा इल्म परवर और इल्म दोस्त था। तलबा के लिए वज़ाइफ मुकर्रर कर रखे थे। इनके इमा पर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदवीन अमल में आई और इनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। वो यके बाद दीगरे सुल्तान अरसलान और इनके बेटे मलक शाह का वज़ीर रहा और अपनी खुदादाद सलाहियत की बदौलत ममालिक महरूसा की तदबीर की जुल्म व सितम का ख़ात्मा किया। राया के साथ नरमी और मेहरबानी का सलूक रवा रखा, सराएँ बनवाईं और मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की महारत नामा रखने वाले लोगों को दुनिया के कोने कोने से लाकर बगदाद में बसाया और इनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया। निज़ामुल मलक के इमा पर मलक शाह ने बाइखलाक, दीनदार और हौसलामंद सिपह सलारों और अमीरों का इंतखाब किया। आने वाले दिनों ने इसकी बात तस्दीक कर दी कि निज़ामुल मलक का मशवरा सही था। वाकई ये लोग इन बड़े मुनासिब के अहल थे। जिन कायदीन का इंतखाब अमल में आया, इनमें से एक अजीम नाम आग संकर का है, जो नूरुद्दीन महमूद के जद्द अमजद थे, जो हलब, दियारबकर और जज़ीरा के फरमारवा थे। अल्लामा इब्न कसीर इनके मुतल्लिक़ लिखते हैं, वो सीरत और किरदार और जोद सखा में तमाम फरमारवाओं से बढ़कर थे। आपके वालिद इमादुद्दीन जंगी ने सलीबियों के ख़िलाफ़ जहाद फ़ी सबिलिल्लाह की इब्तिदा की। फिर इस काम को नूरुद्दीन महमूद ने आगे बढ़ाया। यही वो ख़ानदान है जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी, ज़ाहिर बेबरस और कलाउन के ज़रिए सलीबियों के मुकाबले में फतूहात की बुनियाद रखी और दुनिया इस्लाम की वहदत और यकजहती के अहद की इब्तिदा की। आग सनकर बरसकी सुल्तान महमूद सल्जूकी के बेहतरीन कायदीन में से था। आग मोसल का अमीर भी था। इसने सलीबियों के ख़िलाफ़ जहाद शुरू किया और 520 हिजरी में बातनियों के हाथों इस वक्त शहीद हुआ जब मोसल की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। इब्न अतीरान के मुतल्लिक़ लिखते हैं, आप एक तुर्की ग़ुलाम थे और आला औसाफ के हामिल थे। अहले इल्म और सालिहीन को बहुत पसंद करते थे। अदल व इंसाफ इनके मिजाज का हिस्सा था और हर फैसला में अदल व इंसाफ का पूरा ख्याल रखते थे। आप बेहतरीन फरमारवा थे। नमाज़ों को इनके औकात पर पूरी पाबंदी से अदा करते थे और रात के वक्त तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। जब सलूजी सल्तनत का फरमारवा बना तो ओहदे रफ्त को रोब दबदबा ऊद कर आया, बिलखुसूस निज़ामुल मलक के दौर में, जिन्होंने इस
مملکت کی عزت بحال کی، اس کے رعب و دبدبہ کو بہتر حالات کی طرف واپس لائے۔ نظام الملک علوم سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے اور علم حدیث سے تو انہیں خصوصی شغف تھا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ میں حدیث روایت کرنے کے اہل نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کی صف میں میرا بھی شمار ہونے لگے۔ آپ نے کثیر ابن مسلم بن مہر بزدہ اور ابو حامد الزہری سے حدیث کی سماعت کی۔ نظام الملک کی دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا کہ مدارس جو اس نے قائم کیے ہیں ان کی امیدوں پہ پورا اتریں جو امت مسلمہ نے ان سے وابستہ رکھی ہیں۔ جب ابو الحسن محمد علی واسطی فقیہ شافعی نے ان کو چند اشعار بھیجے جن میں نظام الملک سے درخواست کی کہ وہ ان فتنوں کو ختم کرنے میں مدد کریں جو حنبلیوں اور اشاعرہ کے درمیان واقع ہیں، تو نظام الملک نے فوری کارروائی کی اور اس ابھرتے ہوئے فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ابو الحسن واسطی کے اشعار جو ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے: اے نظام الملک، بغداد کا نظام سست اور ڈھیلا ہو گیا ہے۔ آپ کا بیٹا جو شہر میں قیام پذیر ہے اس کی اہانت ہو رہی ہے اور اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر اس کے بیٹے کو زندہ دفن کر کے قتل کیا جا رہا ہے، اور جو ان میں سے قتل ہونے سے بچ گیا ہے اس کے جسم میں بھی تیر پیوست ہیں۔ اے دین کے محافظ، بغداد میں اب کوئی جگہ نہیں رہی، حالات بہت بگڑے ہیں اور جد و جہل کا بازار گرم ہے۔ تیز تلوار کی طرح آپ کے ہاتھ جب اس بیماری کو دور نہیں کریں گے اور بغداد میں قتل و انتقام قوم کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے، تو پھر اس میں درس گاہوں اور ان میں پڑھنے والے طلبہ کا خدا حافظ ہے، اور قابل عزت و تکریم چیز کا پکڑنا اس کے بعد تجھ پر حرام ہو جائے گا۔ نظام الملک کی مجلس علماء و فقہا سے آباد رہا کرتی تھی۔ آپ پورا دن ان کے ساتھ گزار دیتے۔ ایک دفعہ ان سے کہا بھی گیا کہ یہ لوگ آپ کو بہت سے مفید کاموں سے غافل کر دیتے ہیں۔ فرمایا، یہ لوگ دنیا اور آخرت کا حسن ہیں، اگر میں انہیں اپنے سر پر بٹھاؤں تو بھی کم ہے۔ ابو قاسم تشیری اور ابو معالی جوینی جب بھی ان کے پاس تشریف لاتے تو آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی نشستگاہ پر اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اگر ابو علی فارندی تشریف لاتے تو نشستگاہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ بٹھاتے اور خود ان کے سامنے بیٹھتے۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا، ابو قاسم کشیری اور ابو معالی جوینی جو آتے ہیں تو میری تعریف کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں اور میرے بارے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسے خصائل مجھ میں نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں بتقاضائے بشری بھول جاتا ہوں، لیکن ابو علی فارندی آتے ہیں تو مجھے میرے عیوب اور مظالم یاد دلاتے ہیں اور میں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ نظام الملک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عالم، دیندار، سخی، عادل، حلیم، گناہ گاروں سے درگزر کرنے والا خاموش طبع انسان تھے۔ ان کی محفل فقراء، فقہا، امہ المسلمین، اہل خیر و صلاح سے بھری رہتی تھی۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ ان کی اپنی ایک مسجد ہوتی جس میں وہ عبادت کرتے اور بس 2 وقت کی روٹی ملتی رہتی۔ اس بارے ان کا کہنا ہے کہ میں اس بات کا متمنی رہا کرتا تھا کہ میرا اپنا چھوٹا سا قریہ ہو اور اس میں ایک مسجد ہو جس میں علائق دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہوں۔ پھر کچھ عرصہ بعد میری آرزو یہی رہی کہ مجھے روزانہ 1 روٹی مل جائے اور ایک مسجد ہو جس میں اللہ کریم کی عبادت میں مشغول رہوں۔ عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک رات کھانا کھانے بیٹھے تو دسترخوان پر ایک طرف ان کے بھائی ابو القاسم، دوسری طرف وائل خراسان، اور والی کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ نظام الملک نے دیکھا کہ والی خراسان اس فقیر کے ساتھ
کھانا کھانے سے اجتناب کر رہا ہے، تو انہوں نے فقیر کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ 485 سن ہجری تھا، جمعرات کا دن اور رمضان شریف کا 10واں روزہ تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو نظام الملک نے مغرب کی نماز ادا کی اور دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ فقراء، صوفیاء اور ضرورت مندوں کا ایک انبوہ کثیر موجود تھا۔ اسلامی تاریخ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان نہاون پہنچے تو وہ کون سا مبارک علاقہ ہے جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا، فارسیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیسے کیسے خونی مارکے ہوئے، کون کون سی عظیم شخصیات تھیں جنہیں شہادت سے سرفراز کیا گیا۔ شہداء کا ذکر کرنے کے بعد بولے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ان شہداء کی معیت حاصل ہو جائے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان سے نکلے اور زنان خانے کی طرف چل دیے۔ حدیث دلمی ساتھ ساتھ ہو لیا، گویا وہ اپنے کسی جرم کی معافی مانگ رہا ہے یا مدد طلب کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ فوراً ہاتھ مارا اور نظام الملک کو شہید کر دیا۔ آپ کو حرم میں لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے آپ پہلے شخص ہیں۔ نظام الملک کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اسلامی سپاہ چیخ اٹھی۔ بادشاہ حزن و ملال کی تصویر بنے فوراً پہنچے اور اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی۔ وہ 1 گھنٹہ تک شہید کے پاس بیٹھے رہے۔ نظام الملک نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور پھر دین ہی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ وہ خوش بختی کی زندگی جیے اور قابل تعریف، شاندار اور شہادت کی موت مرے۔ قاتل خیمے کی رسی سے الجھا اور گر پڑا۔ نظام الملک کے غلاموں نے اسے فوراً آ لیا اور قتل کر دیا۔ آپ کے خادموں کا بیان ہے کہ جب ان کے آخری سانس تھے تو آخری الفاظ جو منہ سے نکلے وہ یہ تھے، میرے قاتل کو قتل نہ کرنا، میں نے اسے معاف کر دیا، کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفریں کے حوالے کر دی۔ اہل بغداد کو جب نظام الملک کی شہادت کی خبر ہوئی تو سارا شہر تصویر غم بن گیا۔ وزیر اور روسا 3 روز تک تعزیت کی غرض سے بیٹھے۔ شعراء نے مرثیے لکھے۔ مقاتل بن عطیہ کا مرثیہ انہی میں سے ایک ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وزیر نظام الملک ایک در یتیم تھے جسے رحمان ذات نے بڑے اعزاز سے ڈالا تھا۔ وہ نایاب ہوا اور وقت نے اس کی قدر نہ پہچانی، اور اس کے ایک دشمن نے اسے اس دنیا سے پھر صدف کی طرف لوٹا دیا۔ ابن عقیل نظام الملک کے بارے میں کہتے ہیں، نظام الملک کے جو 2 کرم، عدل و انصاف اور احیاء دین کے لیے اس کی کوششوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ کا دور اہل علم کی حکومت کا دور تھا، پھر یہ دور آپ کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ وہ رمضان میں حج کے لیے جانے والے تھے لیکن سفر آخرت اختیار کیا۔ اللہ کریم آپ پر رحمت فرمائے، اور آپ دنیا اور آخرت کے ایک بادشاہ کی حیثیت سے فوت ہوئے۔ سلجوقی سلطنت کا خاتمہ۔ ملک شاہ فوت ہوئے اور اس نے اپنے پیچھے 4 بیٹے چھوڑے، برکیاک، محمد، سنجر اور محمود۔ محمود جو بعد میں نصر الدین محمود کے نام سے پہچانا گیا بچہ تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کیونکہ اس کی ماں ترکان خاتون کو ملک شاہ کے دور حکومت میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ محمود تقریباً 2 سال 485 ہجری بمطابق 1092 عیسوی تا 487 ہجری بمطابق 1094 عیسوی حکمران رہا، کیونکہ ان کا اور ان کے والدہ کا وصال ہو گیا۔ ان کے بعد رکن الدین ابو المظفر برکیاک بن ملک شاہ آیا اور 498 ہجری بمطابق 1105 عیسوی تک حکمران رہا۔ پھر رکن الدین ملک شاہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی سال اقتدار غیاث الدین ابو شجاع محمد کے ہاتھ لگا اور
وہ 511 ہجری بمطابق 1128 عیسوی تک مسند حکومت پر جلوہ افروز رہے۔ عظیم دولت سلجوقیہ کا آخری حکمران غیاث الدین ابو شجاع محمد تھا، جس کا پایہ تخت ماورائے النہر کا علاقہ تھا اور خراسان، ایران اور عراق کے علاقوں پر بھی اس کی حکمرانی تھی۔ بالآخر 522 ہجری 1128 عیسوی میں سلجوقی سلطنت شاہنامہ خوارزم کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ماورا النہر نے سلجوقیوں کی عظیم سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی سلاجقہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئے اور ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی۔ ان کی طاقت اس قدر کمزور ہو گئی کہ سلجوقی متعدد گروہوں اور باہم تصادم لشکروں میں تبدیل ہو گئے، جو تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے بام دست گریباں رہتے تھے۔ عظیم سلجوقی دولت کئی چھوٹی چھوٹی امارات اور دول میں تقسیم ہو گئی۔ یہ امارات اور سلطنتیں کسی ایک سلطان کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئیں، جیسا کہ وہ سلطان طغرل بیگ، سلطان ارسلان اور سلطان ملک شاہ اور ان کے اسلاف کے دور میں متحد تھیں۔ ہر ایک علاقہ خود مختار تھا اور ہر ایک کا اپنا فرما روا تھا اور ان چھوٹی چھوٹی امارات میں کسی قسم کا تعاون نہیں تھا۔ اس افتراق و انتشار کے نتیجے میں ماورا النہر سے ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ خوارزمی سلطنت تھی، جو ایک عرصہ تک منگولی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ خوارزمی سلطنت کے ساتھ سلجوقی امارات عراق اور شام کے شمال میں قائم ہوئیں، جو سابق امارات کے نام سے پہچانی جاتی تھیں۔ اس عرصہ میں سلاجقہ روم کی سلطنت سامنے آئی۔ یہ وہ سلطنت تھی جس نے صلیبی حملوں کو روکا اور ایشیا کوچک کا شمال مغربی کو دشمن کی دست برد سے محفوظ رکھا، لیکن یہ سلطنت منگولوں کے تابڑتوڑ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور بالآخر غارت گروں نے اس علاقے کی تباہی مچا دی۔ سلجوقی سلطنتوں کے سقوط میں متعدد عوامل کار فرما تھے اور یہی عوامل عباسی خلافت کے سقوط کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ ان عوامل میں سے چند یہ ہیں: سلجوقی گھر کے اندر بھائیوں، چچاؤں، بیٹوں اور پوتوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے چپقلش، بعض امراء، وزراء اور اطابقوں کی طرف سے سلجوقی حکمرانوں کے درمیان فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانا، حکومتی امور میں خواتین کا عمل و دخل، عباسی خلفاء کا سلجوقی فوج قوت کے سامنے کمزور اور بے بس ہونا اور ہر طاقتور سلجوقی سلطنت کے تاجر کی حکومت کو تسلیم کر کے خطبہ میں اس کے نام کو شریک کرنے کی اجازت دے دینا اور اس سلسلہ میں احتیاط نہ کرنا۔ سلجوقی سلطنت کا شام، مصر اور عراق کو عباسی خلافت کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنے میں ناکام ہونا، سلجوقیوں کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہنا، اس چیز نے ان کی قوت کا خاتمہ کیا، حتیٰ کہ عراق بھی ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف باطنیوں کی مذموم سازشیں اور سلجوقی سلاطین، ان کے قائدین اور زعماء کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے ان کی مسلسل کوششیں اور خونی حملے، سمندر پار سے آنے والے صلیبی جنگجوؤں اور سلجوقیوں سلطنت کا یورپ سے آنے والے وحشی جنگجو لشکروں کے ساتھ ٹکراؤ اور ان کے علاوہ کئی دوسرے اسباب بھی تھے۔ ان سب کے باوجود سلطنت سلجوقی، جو ایک عظیم مسلم سلطنت بنی تھی، انہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات دیں اور بہت زیادہ خدمت کی اسلام کی، اور بہت بڑے وسیع و عریض ایریا پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر یہ معلومات اچھی لگی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔